أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالی ہے، اے محبوب فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ شخص جو علم والا ہو اور وہ جو بے علم ہو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، اس بات کو عقل مند لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں. یعنی عالم اور جاہل، جاننے والا اور انجان، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور اس بات کی پرکھ وہی رکھتے ہیں جن کو اللہ عقل عطا فرماتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کو عابد کے اوپر وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھے تم میں سے ایک ادنا پر فضیلت حاصل ہے. عالم کو عابد پر، وہ بندہ جو نیک ہے، عبادت کرتا ہے مگر اس کے پاس علم نہیں، اور دوسرا وہ بندہ ہے جس نے دین کا علم حاصل کیا، تو فرمایا کہ عالم کو عابد پر وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھے تم میں سے ایک ادنا پر فضیلت حاصل ہے. اب آگے شارحین حدیث نے اس کی تفصیل لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ علم اللہ کی صفت ہے، اور جس شخص کے اندر یہ صفت آتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا پرتو حاصل کر لیتا ہے. اور عبادت یہ غلاموں کا کام ہے، بندگی ہے. تو جس نے علم حاصل کیا اس کی نسبت بادشاہی کے ساتھ ہے، اور جو عبادت میں آگے بڑھا اس کی نسبت ایک خادم کے ساتھ ہے، اور خادم پر یقیناً ایک بادشاہ کو فضیلت حاصل ہوا کرتی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے بنایا. ارشاد فرمایا وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، گارے سے بنایا. تو انسان کا ضمیر مٹی سے اٹھا، لیکن اس دنیا میں ظاہر میں انسان جو پیدا ہوا تو فرمایا أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ایک بدبودار ناپاک قطرے سے پیدا نہ کیا؟ تو انسان کی بنیاد دیکھیے کہ وہ کیسی ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس سے اتنے خوبصورت علم عقل رکھنے والے انسان کو پیدا فرما دیا. لیکن بنیاد دیکھو کہاں سے اٹھائی گئی. اب انسان کی فضیلت اس علم کے اوپر ہے. اس لیے فرمایا فالناس موتا واہل العلم احیاء، انسان مردوں کی مانند ہے، ہاں ان میں سے جو علم والے ہیں وہ زندوں کی مانند ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ ڈنگروں اور جانوروں جیسی زندگی گزارا کرتے ہیں. اور ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جس گھر میں کوئی اہل علم نہیں وہ جانوروں کا ڈربا ہے. اور واقعی انسان جب بگڑتا ہے تو یہ جانوروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے. یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ درندوں نے انسانیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بگڑے ہوئے انسانوں نے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچایا ہے. تو انسان کی فضیلت اس کے علم پر. تاریخ انسانیت پر نظر ڈالیے. اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو بتایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا،
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور صاف فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا کر دیا۔ اب یہ جو ناموں کا علم تھا یہ کوئی پڑھایا نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام بیٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پڑھایا تھا، نام یاد کروائے تھے، رٹوائل تھے، نہیں، بلکہ ان کے خمیر میں اللہ نے علم کی استعداد رکھ دی تھی۔ چنانچہ اس مناسبت کی وجہ سے ان کو چیزوں کی سمجھ تھی۔ اب فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے وہ سب نام بتا دیے۔ چنانچہ میدان سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاتھوں میں آیا۔ اللہ رب العزت نے یہ رحمت فرمائی کہ کل کا پیدا ہونے والا یہ انسان ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں سال عبادت میں گزارنے والے فرشتوں پر بازی لے گیا۔ کتنی عجیب بات ہے، فرشتوں پر بازی لے گیا۔ اب اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ ان کو انعام دیا جائے۔ جب بھی کوئی انسان میں کامیاب ہوتا ہے تو انعام ملتا ہے، اور انعام عام طور پر ایسا دیا جاتا ہے کہ جو یاد رکھا جائے۔ اس لیے یونیورسٹی کالجز میں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ لوگ ان کو لٹکا کے رکھتے ہیں، یاد رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام کو انعام دیا ایسا جو یاد رکھنے کے قابل تھا۔ حدیث میں آتا ہے پہلے ان کو تخت پر بٹھایا گیا اور فرشتوں کو کہا گیا کہ تم ان کو سارے فرشتوں کے درمیان پھراؤ تاکہ سب فرشتے دیکھیں کہ یہ میرا نائب بنے گا، یہ میرے خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ سب فرشتوں میں ان کی زیارت کروائی گئی، اور جب زیارت سے فارغ ہو گئے اب اللہ رب العزت نے انہیں ایک انعام دیا، اور وہ انعام جو تاریخی تھا کہ دیکھیے سجدہ کرنا یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، مگر پروردگار عالم نے تھوڑی دیر کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تم آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی، بہت اہم بات تھی کہ وہ سجدہ جو اللہ رب العزت کا حق ہے، پروردگار اپنی رحمت سے خوش ہوتے ہیں اور آدم علیہ السلام کو طرف حکم دیتے ہیں کہ اسجدوا لآدم، تم آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ اب جب سجدے کا حکم ہوا حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام سجدے میں گر گئے، فرشتوں میں تھے، اور دوسرے نمبر پر جبرائیل علیہ السلام سجدے میں گئے۔ اب دیکھیے کہ انعام بھی کیسا ملا کہ جو ہمیشہ یاد رہنے والا، لیکن جن لوگوں نے حکم کی تعمیل کی جو فرشتے تھے اللہ رب العزت نے ان کو بھی انعام دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ چونکہ اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا کہ ان کی پیشانی پر پورا قرآن پاک لکھوا دیا۔ یہ ان کو اعزاز مل رہا ہے۔ دیکھو عالم کو تو عزت مل ہی رہی ہے، جو عالم کا ادب کر رہا ہے، جس نے ادب میں پہل کی، اللہ اس کو بھی عزتیں دے رہے ہیں، اس کو بھی انعام۔ تو عالم کو تو انعام مل ہی رہا ہے، اس سے محبت کرنے والے، اس سے عقیدت رکھنے والے، اس کی عزت کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت انعام دے رہے ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا رسول منتخب کر لیا جو انبیاء کی طرف وحی لانے والے تھے، پیغامبر، تو ان دونوں کو یہ اعزاز ملا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فقط علم الاشیاء دیا تھا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اتنا تھوڑا سا علم، چیزوں کے ناموں کا علم تو کوئی اتنی بڑی اہم یعنی خاص بات نہیں ہوا کرتی، مشکل بات نہیں ہوا کرتی، لیکن علم چیز ہی ایسی اعلیٰ ہے کہ تھوڑی بھی ہو تو اللہ سے ہاں عزت دلا دیتی ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم ہونے پر اتنا اللہ نے اکرام عطا کیا، تو جو لوگ اس دنیا میں رہ کر اللہ کے قرآن اور حدیث کے تفصیلی علوم کو حاصل کریں گے، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو کیا انعام عطا فرمائے۔ جن کو اللہ رب العزت کے ناموں کی معرفت نصیب ہوگی، اسماء الحسنہ، اور بھئی اگر علم الاشیاء پر یہ انعام ملتا ہے تو جس کو اللہ کے ناموں کی معرفت نصیب ہوگی پھر اس کو اللہ کی طرف سے کتنا انعام ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو انعام ملا۔
یہ سارا جہان زمین سے لے کے آسمان تک یہ علم الہی کا مدرسہ ہے. یہ سارا جہان زمین سے لے کے آسمان تک یہ سب علم الہی کا مدرسہ ہے. اور اس کے سب سے پہلے معلم اول وہ آدم علیہ السلام بن کر تشریف لائے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر صنعت و حرفت کھیتی باڑی کا علم لے کر آئے. چنانچہ سب سے پہلے گویا انسانوں کو صنعت و حرفت کھیتی باڑی کپڑا وغیرہ دینا یہ آدم علیہ السلام نے سکھایا. اللہ رب العزت نے ان کو یہ علم عطا فرمایا اور ان کی وساطت سے یہ علم انسانیت کو ملا. پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے اور وہ علم قلم لے کر آئے. علم قلم سے کیا مراد کہ ان سے پہلے زبانیں بولی تو جاتی تھی مگر اشارے زیادہ ہوتے تھے. ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زبان دانی کا علم دیا. چنانچہ عبرانی سریانی زبان کی ابتدا ادریس علیہ السلام نے ڈالی اور اس زبان کو پھر لکھنا جو ہے وہ ادریس علیہ السلام نے انسانیت کو سکھایا. تو علم قلم کی ابتدا وہ سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی. پھر اس کے بعد انسانیت تھوڑی اور بڑی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور وہ اس دنیا میں حلال اور حرام کا علم لے کر آئے. سب سے پہلے یہ شریعت کا ایک ڈھانچہ باقاعدہ ملا وہ سیدنا نوح علیہ السلام کو ملا. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن اسے لباس کوئی نہیں پہنا تھا, ایک کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں اتنا چھوٹا. لیکن جب کچھ دن گزر جاتے ہیں اب اس کو کرتا پہنا دیتے ہیں. پھر کچھ اور بڑا ہو جاتا ہے تو اب اس کو شلوار پاجامہ بھی پہنا دیتے ہیں کہ وہ پہننے کے قابل بن گیا. تو شروع میں انسانیت چھوٹے بچے کی طرح تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ کر اب اس کو شریعت کا اللہ نے لباس پہنا دیا. اسی لیے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. اب یہاں پر طلباء کو کئی دفعہ اشکال پیش آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیا گیا. بخاری شریف میں ترجمۃ الباب میں بھی یہ آیت لکھی ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من. تو اس لیے ان کا تذکرہ کیا کہ علم شریعت سب سے پہلے ان کو ملا تھا. یہ حلال اور حرام کا علم تھا. اس سے پہلے انسانیت بہت ابتدا میں تھی, بچپن کی حالت میں تھی. جب ذرا کچھ سمجھ آئی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی. پھر اس کے بعد انبیاء آتے رہے اور وہ شریعت کے احکام اور زیادہ مکمل ہوتے گئے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے لباس جوتے کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے. لیکن 35-40 سال کی عمر میں اب اس کا قد اتنا ہو جاتا ہے کہ جوتے کا سائز پکا, باقی ساری عمر کے لیے وہ وہی سائز پہنے گا. اس کے جو کپڑوں کا حساب ہوتا ہے لمبائی ہائٹ کا وہ ایک جگہ رک جاتی ہے. اب اس کے بعد کپڑوں کی لمبائی ساری عمر کے لیے وہی رہتی ہے. بالکل اسی طرح سب انبیاء آتے رہے, اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو اور مکمل فرماتے گئے اور مکمل فرماتے گئے, حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے انسانیت بھرپور جوانی کی شکل میں تھی. اب اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایسی پوشاک عطا فرمائی کہ شریعت کی یہ پوشاک اب انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے کافی ہو گئی. اب سائز بدلنے کی ضرورت باقی نہ رہی. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. درمیان میں بھی انبیاء آئے مگر بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم مناظرہ دے کر بھیجا, علم معرفت دے کر بھیجا. تفصیل بڑی ہے کہ ستارے کو دیکھا تو فرمایا ھذا ربی. پھر جب ڈوب گیا تو کہنے لگا ڈوبنے والا تو خدا نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد چاند کو دیکھا فرمایا ھذا ربی. جب وہ بھی غروب ہوا تو فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا. فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر. وہ بھی ڈوب گیا, کہنے لگے لا احب الافلین, ڈوبنے والوں سے تو میں محبت نہیں کرتا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ رب العزت نے ان کو ایسا علم معرفت دیا, علم مناظرہ دیا. چنانچہ نمرود سے مناظرہ ہوا, وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. وہ عقل کا دشمن کہنے لگا کہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں. ایک مجرم کو آزاد کروا دیا کہ زندہ کر رہا ہوں, اور ایک بے گناہ کو مروا دیا کہ دیکھو زندہ کو مار رہا ہوں. لگتا ہے عقل سے بالکل ہی فارغ تھا. اللہ نے اگر دی بھی تھی تو اس نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی, استعمال نہیں کرتا تھا. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر آگے سے ایسی بات کی, فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے,
تم اگر کر کے دکھا سکتے ہو تو دکھا دو. فبہت الذی کفر، اب وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا. تو اللہ رب العزت نے علم مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا. پھر اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام آئے، وہ خوابوں کی تعبیر کا علم لے کر آئے. کذالک علمتنی من تأویل الاحادیث، اللہ رب العزت نے وہ عطا فرما دیا. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کیا. یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، تو وہ پرندوں سے گفتگو کرتے تھے. چنانچہ ہدہد ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور جہاں نماز کا وقت ہوتا، سفر میں پانی کی ضرورت ہوتی، تو ہدہد اپنی چونچ سے زمین میں سوراخ کرتا اور بتا دیتا کہ پانی یہاں قریب ہے یا ذرا دور ہے. ایک موقع پر نماز کے وقت آپ نے ہدہد کو بلایا اور وہ تھا نہیں. آپ کو بڑا جلال آیا، فرمایا کہ یہ ہدہد کہاں چلا گیا؟ یہ آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین. جب آپ نے یہ بات کی فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر میں وہ بھی آ گیا. اب جب وہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تم کہاں غائب تھے، وجہ بتاؤ. تو ہدہد آگے سے جواب دینے لگا، کہنے لگا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. قوم سبا تھی ملک یمن کے قریب میں، تو وہ وہاں گیا تھا اور وہاں کے حالات کا علم سے ہوا تو وہ واپس آ کر بتانے لگا. اب دیکھیے ہدہد پرندے کی کیا اوقات ہے، مٹھی میں آنے والا جاندار، نازک سی جان، مگر ان کو کچھ باتوں کا علم ہو گیا تھا کہ ایک عورت ہے جو شہزادی ہے، سورج کی پرستش کرتی ہے، دین پر نہیں ہے، اور نہ سلیمان علیہ السلام کو اس کا پتا ہے نہ جنوں کو پتا. اب چونکہ اس کے پاس کچھ علم تھا تو بجائے اس کے کہ سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بتا تو کہاں تھا، یہ ڈرتا، یہ خوف کھاتا، یہ آگے بڑھ بڑھ کے بولتا ہے. کہتے ہیں احط بہ بما لم تحط بہ، مجھے وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں. تو یہاں سے ایک نقطہ مل رہا ہے کہ علم انسان کو اتنا جرأت دے دیتا ہے، ایک نازک ننھی سی جان بھی جنوں اور انسانوں کے بادشاہ کے سامنے آگے بڑھ بڑھ کر بولتی ہے. کہتی ہے وجئتک بنبأ من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے پاس قوم سبا کی خبر لے کے آیا ہوں. جن موجود ہیں، سلیمان علیہ السلام سے پاس عاصف بن برقیہ جیسے لوگ موجود ہیں، مگر اس کے پاس ایک ایسی بات کا علم تھا جس کا بھی ان کو نہیں تھا. تو آگے بڑھ بڑھ کے بولا. یہ علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کو دنیا کے اندر اتنا معزز بنا دیتی ہے کہ ایک پرندے کو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں عزتیں مل رہی ہے. بالآخر سلیمان علیہ السلام کو اس کی بات ماننی پڑی اور آپ اس پر جو ہے آپ نے قدم اٹھایا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. چنانچہ اس کے بعد یہ علم کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا. ایک ایسا بھی وقت آیا اللہ رب العزت نے ایک نبی علیہ السلام کو ایک ولی کے پاس بھیجا جن کا نام خضر علیہ السلام، کہ ان سے جا کر آپ ذرا سیکھیے. اب بتائیے ایک غیر نبی کو ایک نبی علیہ السلام کا استاد ہونے کا شرف مل رہا ہے، علم شریعت میں نہیں، تکوینی علم میں. علم کی اپنی قسم ہے کہ یہ زمین و آسمان کا نظام کیسے چل رہا ہے. یہ تکوینی علم کا جاننا میرے اور آپ پر کوئی لازم نہیں. جس چیز کا جاننا لازم ہے وہ علم شریعت ہوتا ہے، اور علم شریعت میں نبی علیہ السلام کامل ہوتے ہیں. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا ایسی مانگ لی تھی کہ اللہ کوئی اور بھی علم والا ہے تو ملا دیجیے. تو فرمایا چلے جائیے آپ کو مل جائیں گے. چنانچہ نشانی بتا دی، ملاقات ہو گئی. اب ایسے چند واقعات جن کا سورہ کہف کے اندر تذکرہ ہے کہ وقت کے نبی علیہ السلام بھی حیران ہو گئے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی مجھے ذرا بتا دیجیے اس کی حقیقت کیا ہے. تو علم وہ نعمت ہے ایک غیر نبی کو اس علم میں جو خاص علم تھا جو اللہ رب العزت نے وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا علم لدنی دیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نبی علیہ السلام کا استاد بننے کا شرف عطا فرما دیا. علم ایسی نعمت ہے. چنانچہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو جنت میں علماء کو انبیاء کے بعد 2 درجے نیچے رکھیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے سب سے اونچا درجہ نبی علیہ السلام کا ہوگا، اور ان کے درجے کے ساتھ باقی تمام انبیاء بھی گویا اسی شہر میں ہوں گے.
اسی منزل میں ہوں گے. اس کے بعد ایک دوسری منزل ہوگی، وہ صحابہ کرام کی ہوگی، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ اور باقی انبیاء کے بھی جو تھے انصار، وہ سب ان کے ساتھ وہاں ہوں گے. ان کے بعد پھر باقی امتوں کے جتنے بھی علماء ہوں گے اللہ رب العزت ان کو تیسرے درجے میں رکھیں گے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو کتنا اعزاز عطا فرمائیں گے. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوگا کہ انبیاء کی لائنیں لگیں گی اور آخری لائن میں کچھ جگہ باقی ہوگی تو اللہ رب العزت علماء کو اس لائن کے اندر کرسیوں پر بٹھائیں گے. ایک لائن ہوگی، فرق یہ ہوگا ان کے سر پر نبوت کا تاج نہیں ہوگا، انبیاء کے سر پر نبوت کا تاج ہوگا. تو قیامت کے دن اللہ رب العزت دیکھیے علماء کو کتنا اعزاز عطا فرمائیں گے. بلکہ کنز العمال میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے بڑی عجیب کہ قیامت کے دن جب جنت میں جنتیوں کو بھیج دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے جنتیو تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہر چیز موجود ہے، ہم مزے میں ہیں، عیش و آرام میں ہیں، اب تو ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو. سب سے پہلا سوال پوچھنے والا کہا میرے مالک مال کا سوال ہوا تھا، ضرورت مند تھا، 3 کی مغفرت کر دی، سائل کی بخشش کا وعدہ کوئی نہیں، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے فقط. لیکن علم کا پوچھنے والا، علم کا سائل اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتا ہے کہ بتانے والوں کی مغفرت تو بعد میں، پہلے تذکرہ ہی سائل کا کیا کہ یہ ہے مانگنے والا، یہ ہے اصل چیز مانگنے کی، طلب کرنے کی. چنانچہ علم کا سوال پوچھنے پر حدیث پاک میں فرمایا سب سے پہلے مغفرت ہی سائل کی ہوتی ہے. والمعلم، دوسری مغفرت کس کی ہوئی؟ جو اس کو جواب دینے والا ہے، جو مفتی ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، جو عالم ہیں، بتانے والے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور تیسری مغفرت فرما دی والسامع، اور جو سننے والے پاس بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں. اور چوتھا فرمایا والمحب لہم، اور جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیں. اب دیکھیے محبت کرنے والے گھر بیٹھے ہیں کہ جی ہمیں فلاں ادارے سے محبت ہے، وہاں دین کا کام ہو رہا ہے. اب یہ لوگ گھروں میں رہتے ہیں اور طلباء ادارے میں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں پڑھ رہے ہیں. ایک طالب علم اگر اپنے استاد سے سوال پوچھتا ہے تو پھر پوچھنے والے کی بھی مغفرت، بتانے والے کی بھی مغفرت، اور تیسرا اگر پاس اور مجمع سننے والا تھا ان کی بھی مغفرت، اور جو گھروں میں بیٹھتے تھے لیکن محبت رکھنے والے تھے اللہ محبت رکھنے والوں کی بھی مغفرت فرما دیتے. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو یہ سوال جو علم کا ہوتا ہے یہ پوچھنا کتنا پسندیدہ ہے. تو علم اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے. ایک بات اور دیکھیے کہ یہ جو دنیا کا مال دینے والے ہوتے ہیں نا، یہ تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو قاسم کہتے ہیں. مثلا پانی پلا رہا ہے، اب یہ تقسیم کرنے والا قاسم، تو کبھی کبھی قاسم محروم ہی رہ جاتا ہے. اب قاسم و محروم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، چیز تھوڑی تھی سب میں تقسیم ہو گئی، پلانے والے کو آخر پہ سینہ صاحب بچی نہیں. تو سوچئے کہ تقسیم کرنے والا اگر دنیا کی چیزوں کو تقسیم کر رہا ہے تو وہ محروم بھی رہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ علم کی خیرات تقسیم کر رہا ہے تو کبھی محروم نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹیڈ اجر اس کو ملے گا. یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ محروم رہے. علم کی سبیل اللہ کے ہاں اتنی پسندیدہ ہے. علم کی سبیل لگاؤ، پینے والے بھی مغفرت پائیں گے، پلانے والے بھی مغفرت پا جائیں گے. پھر ایک دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خیرات کرنے والوں سے جو متعلقہ لوگ تھے فقط ان کی مغفرت فرمائی. کمانے والا، پکانے والی، پہنچانے والا، یہ متعلق لوگ تھے. لیکن علم کے معاملے میں جو دور تھے، فقط دل سے محبت رکھنے والے تھے، دعائیں کرنے والے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی بھی مغفرت فرما دی. تو یہ کتنا آسان طریقہ ہے اجر پانے کا. ہم اول تو خود ادارے میں اپنے آپ کو پڑھنے کے لیے پیش کریں، اپنی اولادوں کو پیش کریں، اپنی بچیوں کو، بیویوں کو، کیونکہ ہمارے پاس بڑی عورتوں کا بھی پروگرام ہے. اس وقت ہمارے پاس 10 تو طالبات ہیں بڑی عمر کی، اور مستقل ان کا ہم نے ایک کورس شروع کر دیا. تو اپنے آپ کو پیش کیجئے، بچوں کو پیش کیجئے،
چھوٹے بڑوں سب کے لیے مستقل ہمارے پاس پروگرام ہے، ان میں رجسٹر کروائیے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس ادارے کا تعاون کیجیے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس ادارے کے لیے دعائیں کیجیے۔ ہاتھ اٹھا کے دعائیں تو بندہ کر سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں محبت رکھیے، اس دل کی محبت کی وجہ سے ہی اللہ مغفرت فرما دے۔ حضرت سلمان علیہ السلام راوی ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نوم علی علم خیر من صلاۃ علی جہل، کہ علم کے ساتھ جو نیند ہوتی ہے وہ جہالت کے ساتھ نماز پڑھنے پر بھی فضیلت رکھتی ہے، اور علماء کو نیند پر بھی اجر ملتا ہے۔ نوم العلماء عبادت، علماء کی نیند عبادت ہوتی ہے۔ اب یہ عجیب سی بات ہے کہ علماء کی نیند عبادت کیوں؟ بھائی دیکھو، ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ نے ایک آدمی کو گھر میں کام کرنے کے لیے بلایا اور طے کر دیا کہ اتنے گھنٹے کام کریں گے، اتنے پیسے ملیں گے۔ اب وہ کام کر رہا تھا، کام کرتے کرتے اس کا وہ جو آری کا بلیڈ تھا وہ گھس گیا۔ اب جب گھس گیا تو وہ اس کو بدلتا ہے، اور بدلنے میں اس کو 15 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ اگرچہ وہ اس کو بدل رہا ہے لیکن آپ کی طرف سے اس کو مزدوری دینی پڑے گی، آپ اس ٹائم کو اس میں سے کم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کام کرتے ہوئے ایک چیز گھس گئی، بدلنی پڑی، وہ کام میں شامل۔ بالکل اسی طرح یہ علماء جاگ رہے تھے، دین کا کام کر رہے تھے، کام کرتے کرتے اب ان کے بدن تھک گئے۔ اب جب یہ سو رہے ہیں تو یہ اس بدن کو آرام پہنچانے کے لیے تاکہ پھر کام کر سکیں، اس لیے یہ درمیان میں سونا بھی اللہ نے اس کا عبادت میں شامل فرما لی۔ کہ یہ میرے بندے جو الیکٹریشین کو اس کی بھی پیمنٹ کر دیتے ہیں، جو وہ اوزاروں کو ٹھیک کر رہا تھا، تو یہ میرے بندے بھی تو اسی طرح۔ اب وہ آنے والا دوپہر کو کھانا بھی کھاتا ہے اور پیسے بھی لیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح علماء اگر سو بھی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سونے پر بھی ان کو عبادت کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات عجیب ہے کہ عالم کا سونا عبادت اور جاہل کی عبادت بھی کئی دفعہ گناہ بن جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا آدمی اپنی طرف سے تو عبادت کر رہا ہے لیکن اس کو صحیح پتہ ہی نہیں۔ اب ایک صاحب سے ہم نے ایک دفعہ دعائے قنوت سنی تو وہ پڑھتا تھا، الفاظ یہ ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، ہم نے خلو اختیار کر لیا اور ہم نے چھوڑ دیا ہر اس کو جو فاسق و فاجر ہے۔ لیکن وہ پڑھتا تھا وَلَا نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ۔ اب بتائیے یہ لا کا لفظ درمیان میں پتہ نہیں اس کو کیسے یاد ہو گیا، کہنے لگا جی میں تو زندگی کے 35 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو دیکھیے بعض اوقات جاہل آدمی عبادت بھی کر رہا ہے مگر گناہ مل رہا ہے، اور عالم اگر سو بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ سونے پر بھی اس کو عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر جاہل کی عبادت ختم ہونے والی، جاہل کی عبادت ختم ہونے والی، کتنی نمازیں پڑھے گا، کتنی تلاوتیں کرے گا، تھک کے بیٹھ جائے گا۔ اور علم وہ عبادت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس کا تعلق دل دماغ سے ہے، اور دل دماغ میں یہ نعمت ہر وقت موجود ہے، چنانچہ 24 گھنٹے اس پر اجر مل رہا ہے۔ عبادت کرنے والا جب کھانا کھا رہا ہے تو اس وقت وہ نمازیں تو نہیں نہ پڑھ رہا، لیکن عالم تو سو بھی رہا ہے تو بھی عالم ہے، جاگ رہا ہے تو بھی عالم ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے جاہل کی مثال مردے کی مانند دی گئی اور عالم کی مثال زندہ کی مانند دی گئی۔ یہ علم دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب العلم بین الجہال کالحی بین الاموات، کہ طالب علم جاہلوں کے درمیان میں ایسا ہوتا ہے جیسے مردوں کے درمیان میں کوئی زندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے علم کی وجہ سے انسان کو زندگی عطا کی۔ عالم سے ہر شخص کو نفع پہنچتا ہے، جب وہ مسئلہ پوچھتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور جاہل سے بعض اوقات ضرر پہنچنے کا بھی اندیشہ، اور کئی بے وقوف دوست تو دشمنوں سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ کیا ہم حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی اس کے راوی ہیں، اول من یشفع یوم القیامت الانبیاء، قیامت کے دن سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے وہ انبیاء ہوں گے، ثم العلماء، پھر علماء ہوں گے، ثم الشہداء، پھر شہداء ہوں گے۔ تو شفاعت کرنے میں بھی پہلے انبیاء، پھر علماء اور پھر شہداء۔ اب یہ عجیب سی بات ہے کہ شہداء کو بعد میں، علماء کو پہلے۔ عالم کو شہید پر یہ سبقت کیسے نصیب ہوئی؟ اس کی وجہ یہ
کہ عالم کی مثال وارث کی طرح ہوتی ہے، باپ کے بیٹے کی مانند، اور شہید کی مثال گھر کے چوکیدار کی سی ہوتی ہے، جو حفاظت کر رہا ہوتا ہے گھر کی عزت کی، جان کی، مال کی۔ تو شہید گھر کا چوکیدار ہوا اور عالم گھر کا وارث ہوا۔ اب فضیلت کس کو ہوتی ہے؟ وارث کو ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد علماء کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ تو علماء انبیاء کے لیے فرزند کی مانند ہیں، اور شہداء انبیاء کے لیے خادم کی مانند ہیں، اور خادم میں اور فرزند میں یقیناً فرق ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی علماء کے ساتھ خصوصی رحمتیں۔ سنیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ مولوی قسم کے صحابی تھے، سب سے زیادہ احادیث کی روایت انہوں نے فرمائی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیار امتی علماؤہا، میری امت کے سب سے بہتر لوگ وہ علماء ہیں۔ الا جان لو وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ 40 ذنبا قبل ان يغفر للجاہل ذنبا واحدا۔ اللہ رب العزت ایک عالم کی توبہ کرنے پر اگر 40 گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں تو ایک جاہل کے توبہ پر اس کے ایک گناہ کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یعنی وہی دعا ایک عام آدمی نے مانگی تو ایک گناہ معاف ہوا، اور وہی دعا ایک عالم نے مانگی تو پروردگار نے 40 گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سمجھ نہیں آتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ایک فوجی کا بیمار ہونا، اور ایک ہوتا ہے ایک امیر لشکر کا بیمار ہونا۔ تو دونوں اگر بیمار ہوں تو زیادہ تمنا کس کی ہوتی ہے کہ اس کو جلدی شفا مل جائے؟ امیر لشکر کی، کیونکہ اس نے لشکر سنبھالنا ہوتا ہے۔ علماء چونکہ امیر قافلہ ہوتے ہیں، اس لیے جب وہ معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عام بندے کے معافی مانگنے پر 40 گنا جلدی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ اللہ رب العزت کے ہاں علماء کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن شہید کا نور اس کے سر کے اوپر چمکے گا۔ شہید کا نور قیامت کے دن اس کے سر کے اوپر چمکے گا، لیکن جب عالم کھڑا ہوگا اس کا نور اتنا ہوگا کہ مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا۔ علماء نے لکھا کہ یہ کیسے؟ اس کی تفسیر یہ بتائی کہ عالم کی تقریر یا تحریر کا فیض جہاں تک دنیا میں پہنچے گا اللہ اتنی جگہ پر قیامت کے دن اس کے ایمان کا نور پھیلا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کے ہاں دیکھیے علماء کا کیا مقام ہے۔ چنانچہ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عام آدمی کا 1000 رکعت پڑھنا وہ درجہ نہیں رکھتا جو عالم کا 1 رکعت نماز ادا کرنا اللہ کے ہاں درجہ رکھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر خصوصی انعام ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال ساعۃ من عالم متکئ علی فراشہ ينظر فی علمہ خیر من عبادۃ العابد 70 عاما، کہ عالم جب اپنا تکیہ لگا کر، یعنی بوڑھے ہو گئے اب ویسے نہیں بیٹھ سکتے، تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں، اوٹ کی ضرورت پڑ گئی تو اوٹ لگا کر جب وہ بیٹھے ہیں اور اپنے علم میں وہ غور کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو اس کو 1 سال پر وہ اجر ملتا ہے جو اللہ رب العزت عبادت گزار کو 70 سال کی عبادت پر بھی نہیں عطا فرماتے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت جب کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی طالب علم سے خوش ہوتے ہیں اس کے لیے جنت میں شہر آباد فرما دیتے ہیں۔ شہر آباد، کئی ہوتے ہیں نا نواب، اسٹیٹ ہوتی ہے ان کی، ان کے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں، تو جنت میں عام بندے سے راضی ہوئے تو جنت میں محل بنا دیا، اور اگر کسی طالب علم سے راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں شہر آباد فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط، قیامت کے دن جب پل صراط کے اوپر ایک عالم اور ایک عابد اکٹھے ہوں گے یعنی گزرنے لگیں گے، قیل للعابد، تو عابد کو کہا جائے گا ادخل الجنہ لعبادتی کا،
تو جنت میں داخل ہو جا اپنی عبادت کی وجہ سے. وقیل للعالم، اور عالم سے کہا جائے گا اقف ہونا، تم اس جگہ کھڑے ہو جاؤ. فشفا لمن شیتا، آپ شفاعت کیجئے جس کے بارے میں آپ چاہیں. فإنک لا تشفع لأحد، آپ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے الا شفعت مقام الانبیاء، مگر آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، لہذا وہ انبیاء کے مقام پر کھڑا ہوگا اور لوگوں کی شفاعت کرے گا. تو عابد کو تو کہا جائے گا جی بڑی عبادت کی جنت میں جائیے، لیکن عالم کو کہا جائے گا کھڑے ہو جائیے، جس کی شفاعت کریں گے ہم آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے. تو وہ درجہ جو اللہ نے انبیاء کو دیا قیامت کے دن کہ وہ شفاعت کریں گے، اللہ رب العزت وہ عالم کو عطا کریں گے. وہ گویا انبیاء کی مانند کھڑا ہوگا اور لوگوں کی شفاعت کر رہا ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں بھی تو وہ علماء کی جگہ کام کرتے تھے. اللہ نے قیامت کے دن شفاعت کے لیے بھی انبیاء کا مقام ان کو دے دیا کہ ادھر کھڑے ہو کے شفاعت کرو. اسی حدیث پاک میں آتا ہے جس نے عالم کا استقبال کیا اس نے میرا استقبال کیا، جس نے عالم کا استقبال کیا اس نے میرا استقبال کیا، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. جو عالم کے پاس بیٹھا وہ میرے پاس بیٹھا، اور جو میرے پاس بیٹھا وہ اللہ رب العزت کے پاس بیٹھا، وہ اللہ رب العزت کے پاس بیٹھا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات نائب کو منیب کا مقام مل جاتا ہے. تو یہ علماء نائب ہیں انبیاء کے، وارث ہیں انبیاء کے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ برکت کی کہ جو ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتا ہے اسے اللہ رب العزت کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے محبت عقیدت کی وجہ سے کسی عالم کی پیشانی کا بوسہ لیا، اس عالم کے سر پر جتنے بال ہوں گے اللہ اتنی نیکیاں بوسہ لینے والے کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. اور جس نے کسی عالم کو سہارا دیا، یعنی استاد بوڑھے اٹھتے ہوئے سہارے کی ضرورت، جس نے کسی عالم کو سہارا دیا، اس سہارا دینے پر اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر عطا فرما دیتے. اللہ. تو دیکھیے علماء سے محبت رکھنے والوں کے ساتھ بھی مغفرت کے وعدے اور ان کے لیے بھی اجر کی بات ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی علم پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی علم پڑھائیں. یہ کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ ان کو دنیا کا علم نہ پڑھائیں، مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ پہلے ان کو مسلمان تو بنائیں، پہلے ان کو ایمان تو سمجھائیں، پہلے یہ مومن بنے، پھر اس کے بعد جو دنیا کے کام ہے اس میں لگیں. قیامت کے دن تو ایمان کا سوال ہوگا. اس لیے اپنے بچوں کو پہلے دین پڑھائیے، اس کے بعد جو دنیا کے کوئی کام ہے تو وہ ان کو، اگر یہ عالم بنیں گے تو پھر جہاں بھی ہوں گے یہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور ہم نے تو دیکھا کئی لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں. اس ماحول میں جہاں علماء کی اتنی کمی ہے، ابھی آج ساؤتھ افریقہ میں تھا تو وہاں ایک انالیسس پیش کیا گیا کہ ساؤتھ افریقہ میں جو مسلمانوں کی آبادی ہے، ہر 1000 آدمی کے پیچھے ایک عالم وہاں موجود ہے. ہر 1000 آدمی کے پیچھے عالم موجود ہے. اور اس ملک میں جو فارغ التحصیل عالم، جن کو عالم کہا جاتا ہے، وہ ٹائی عالم نہ ہو، خود پاختہ قسم کے نہیں، جو باقاعدہ عالم ہے، ان کی اسٹیٹس یہ ہے کہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کے پیچھے ایک عالم بنتا ہے. تو یہاں 1.5 لاکھ کے پیچھے ایک عالم، وہاں 1000 کے پیچھے ایک عالم. اب دیکھیے یہاں اپنے بچوں کو علماء بنانے کی کتنی ضرورت ہے، اور جس جگہ ضرورت جتنی زیادہ ہو پھر وہاں قیمت بھی اتنی دے دی جاتی ہے. عام دستور ہے نا، جب کسی چیز کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو دگنے ریٹ پہ بھی خرید لیتے ہیں، تگنے ریٹ پہ بھی خرید لیتے ہیں. تو بھائی آج کل وقت ایسا ہے، ہم اگر علم حاصل کریں گے، بچوں کو سکھائیں گے، اللہ رب العزت پھر اپنی شان کے مطابق اس پر اجر بھی عطا فرما دے. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ہم خود بھی علم پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں. آج کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ امت اپنی اولادوں کو فقط دنیا کمانے کی بھٹی میں جھونک چکی ہے. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا خیال ہوتا ہے اسے کمپیوٹر پڑھانے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم نے بھیجنے، اسے ہم نے ڈاکٹر بنانے، انجینئر بنانے. یہ چیزیں پہلے ذہن میں آتی ہیں اور یہ ذہن میں نہیں آتی کہ ہم نے سب سے پہلے اسے مسلمان بنانا ہے. اب دیکھیے آپ کے سامنے یہ ڈاکٹر حسین ستار کی مثال ہے. ایک طرف ڈاکٹر بھی ہیں اور دوسری طرف انہوں نے باقاعدہ بخاری شریف تک کا دورہ کیا اور علم کی کتابیں بھی پڑھی. اب کیا ان کو وہ ڈاکٹری کے پیسے نہیں ملیں گے جو وہ علم کی وجہ سے حاصل کریں گے؟ وہ ڈالر تو قدموں میں آنے ہی آنے ہیں. مگر اللہ نے اب
فقط جسم کا ڈاکٹر بننا پہلے تھا، اب اللہ نے ان کو روح کا بھی ڈاکٹر بنا دیا۔ تو یہ ہوتی ہے بات، اپنی اولادوں کو دین پڑھائیے، اور پھر اس کے بعد وہ جس شعبے میں بھی جائیں گے تو علم کا نور اس شعبے کے اندر پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے بچوں کا آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو اسکولوں کے اندر مختلف مذاہب کے بچے ملتے ہیں اور وہ ان سے مختلف سوال پوچھتے ہیں۔ اب they have to defend their religion without knowing the religion۔ وہ دین جانتے نہیں لیکن اس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو جو ان کے ذہن میں کوئی لاجک آتی ہے وہ بتاتے ہیں۔ اب اگر بات کرنے والا زیادہ چالاک ہے تو وہ ان کے دلیل کو توڑ دے گا۔ گھر آ کے یہ والد صاحب سے پوچھتے ہیں تو والد صاحب کو خود پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی کوئی ایک جواب دے دیتے ہیں۔ جب بچہ مطمئن نہیں ہوتا، سمجھنے کے لیے دوسرا سوال کرتا ہے تو باپ جھڑکی دے دیتا ہے، تو بچہ جھڑکی کھا کے کمرے میں چلا جاتا ہے، مگر اس کا دماغ سوچتا ہے کہ باپ کے پلے کچھ نہیں، میرے دوست نے جو کہا وہ ٹھیک کہا تھا۔ اس لیے ہمارے بچوں کے بسا اوقات دو دماغ ہو جاتے ہیں۔ بچے ذہن میں کچھ اور رکھتے ہیں، ماں باپ سمجھتے ہیں جی بڑا اچھا میرا بیٹا ہے، جی بڑا اعلیٰ بیٹا ہے، جی بڑا یہ ہے اور وہ ہے، اور بچے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا خدا پر بھی یقین نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کے آیا، ڈاکٹر بن رہا تھا، کہنے لگا جی میرا بیٹا تو جی مجھے بس اللہ نے فرشتہ صفت بیٹا دے دیا ہے، یہ ڈاکٹر بن رہا ہے کیونکہ اس نے پیسے کمانے تھے، بڑی تعریفیں، ایسا جینیس، ایسا فنا۔ وہ باپ وضو کرنے گیا، پیچھے میں نے اس سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ میں تو دہریہ ہوں، میں تو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتا۔ باپ کہہ رہے ہیں فرشتہ صفت بیٹا کیونکہ ڈاکٹر بن گیا جو چاہت تھی، اور بیٹے کا حال کہ وہ کہتے ہیں میں تو ڈارون تھیوری کو مانتا ہوں جی۔ اب جب یہ حال ہوگا، یہ تو ایسٹ ہے ہماری، یہ تو بنیاد ہے ہماری، اگر ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے پلیں گے مگر دین سے محروم ہو جائیں گے تو یہ پھر بیٹے تو جہنم میں جانے کا باعث بنیں گے۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجیں، اور اس میں ہمیں تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو اٹھائیں۔ کیا دنیا کی خاطر تکلیفیں نہیں اٹھاتے؟ کیا نوکری کی خاطر ڈرائیونگ نہیں کرتے راتوں کو، دنوں میں دن رات لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ تو جب دنیا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم دین اور آخرت کی خاطر بھی یہ کریں اور اپنے بچوں کو علم پڑھائیں اور علم سکھائیں۔ ورنہ تو بچے اس ماحول میں دنیا کی تعلیم پاتے ہیں اور پھر دفتروں میں زندگی گزار کے پھر آخر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہاں سیکھا، بھلا جا جا کے مکتب میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ اس لیے آج کئی مرتبہ بچوں کو دین کا علم بالکل نہیں ہوتا، اور شروع ہی ماں بھی بچے کو انگلش سکھانے کے شوق میں کلمہ نہیں سکھاتے، انگریزی کا لفظ سکھاتے ہیں۔ ہم ایک گھر میں گئے تو وہ کہنے لگے جی میرا بچہ ماشاءاللہ بولنا شروع کر دیا اور یہ آپ کو سنائے گا۔ ہم نے کہا سنائے بھائی، تو بچے نے کہا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر۔ اب باپ بڑا خوش ہے، میرے بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا جس کو کلمہ آتا ہے، کہنے لگا ابھی سکھائیں گے، تو کلمہ ابھی سکھائیں گے، اور یہ لوگ پہلے سکھا دیے۔ چنانچہ عجیب مسئلہ ہے، ابو آج کل امی موم ہے اور ابو ڈیڈی ہے اور بیٹی ڈیڈی ہے، ہر وقت ریڈی ہے۔ یہ عجیب سلسلہ۔ آئیے بچوں کو دین پڑھائیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب نوجوان بچوں کو بھیجا جائے گا جہنم میں تو وہ اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ کا فرمان، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، جو انہوں نے اسکیڈول دیا تھا، ٹارگٹ دیا تھا، اچیو کر کے دکھا دیا، فاضلونا السبیلا، اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دیجیے، یہ خود بھی گمراہ ہوئے، ہمیں بھی گمراہ کیا، اور صرف عذاب کی نہیں بات، آگے سنیے اور کیا کہیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ بچے کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجیے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان پر لعنتوں کی بارش کر دیجیے، یہ ملعون ہے۔ تو بیٹے باپ کو کہیں گے، ماں باپ کو کہیں گے اللہ
یہ ملعون تھے ہمیں آپ سے جدا کرنے والے، ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانے والے، انہوں نے دریا پہ لگا دیا، ہم نے وہ سب کچھ کر لیا، کاش کہ یہ دین پر خود بھی لگے ہوتے، ہمیں بھی لگاتے تو آج ہم جہنم میں جانے والے نہ بنتے۔ تو آج سوچئے وقت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین پڑھائیں اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جائیں۔ دین کی حفاظت ہر زمانے میں علماء نے کی ہے، دین کی حفاظت ہر دور اور ہر زمانے میں علماء نے کی ہے، یہ ان کا منصب ہے۔ والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، یہ پیر اور مولوی، علماء اور مشائخ، ربانیین رب والے، آج کل ہم ان کو اللہ والے کہتے ہیں، تو ربانیین سے مراد اللہ والے مشائخ، احبار حبر کی جمع عالم، تو علماء اور مشائخ ان کی ذمہ داری کیا ہے، فرض منصبی کیا ہے؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، انہوں نے اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے۔ تو دین کی حفاظت یہ علماء کا کام ہے، ہر دور اور ہر زمانے میں علماء نے ہی دین کی حفاظت کی۔ جب بھی دین کے اوپر کوئی مشکل وقت بنا، علماء ہی تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دین کی حفاظت کرنے والوں میں خود شامل ہو یا اپنے بچوں کو ان میں شامل کروا لیں۔ یہ علماء نبی علیہ السلام کے علم کے عمل کے وارث ہیں۔ صحابہ سب سے پہلے وارث بنے، وہ بلا واسطہ شاگرد تھے نبی علیہ السلام کے، وہ نبی علیہ السلام کی اداؤں کے محافظ تھے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی اداؤں کے محافظ تھے۔ چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور ان کے بال گھنگریالے تھے، وہ چاہتے تھے درمیان میں مانگ نکالے، نکلتی نہیں تھی، تو ایک دن آگ کے پاس بیٹھے تھے سردی کی وجہ سے، تو ایک جو ہے گرم سلاخ سی تھی جس سے آگ کو ٹھیک کرتے تھے، وہ گرم گرم سلاخ اپنے یہاں پھیر دی درمیان میں، اب کھال جلی، بال جلے اور وہاں زخم کا نشان بن گیا۔ کچھ دنوں بعد نشان تو ٹھیک ہوا، کسی دوست نے پوچھا بھائی اپنے جسم کو یوں تو نہیں جلاتے؟ کہنے لگے وہ زخم تو مندمل ہو گیا لیکن اس کی وجہ سے بال جلے، اب نشان ہے، کم از کم میرے سر کو نبی علیہ السلام کے مبارک سر سے مشابہت حاصل ہو گئی ہے کہ محبوب کے سر پہ مانگ ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں میرے دل کی تمنا تھی میرے سر پہ بھی مانگ ہوتی۔ ایسے عاشق، اور جیسے حضرت نے رات واقعہ سنایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک جگہ اترے اور ایسے بیٹھے جیسے قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوں، اور بغیر پارے ہوئے واپس آئے اور چلے گئے۔ کسی نے پوچھا جی مقصد کیا تھا جب ضرورت نہیں تھی؟ کہنے لگے میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، آپ یہاں اترے تھے اور ایسے بیٹھے تھے، میرا جی چاہا میں ایسا ہی عمل کروں جیسے محبوب کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ اداؤں کے محافظ، اس لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران فارس میں آئے تو لقمہ گر گیا، اٹھا کے کھانے لگے، کسی نے کہا جی یہ نہ اٹھائیے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، پھر بھول لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی اداؤں کے محافظ تھے، ان سے یہ فیض آگے چلا، تابعین نے لیا۔ تابعین کا نام بتا رہا ہے کہ انہوں نے صحابہ کی اتباع کی، اس لیے تو نام تابعین تھا۔ تبع تابعین جنہوں نے تابعین کی اتباع کی، تو یہ دین اتباع سے ہی چلا، شروع سے ہی اتباع آ رہی ہے۔ لہذا یہ نبی علیہ السلام کی ادائیں آج بھی محفوظ ہیں، کتابی شکل میں بھی اور زندگیوں کے اندر بھی۔ لہذا ہم مدارس میں بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ ان اداؤں کو کتابوں میں سے حاصل کر لیں، اور مشائخ کی صحبت میں بھیجیں تاکہ ان کو زندہ انسانوں کی زندگیوں سے حاصل کر لیں، تو ہمارے بچوں کو پھر دین مل جائے گا۔ اس لیے علماء کرام تعلیمات نبوی کے محافظ ہیں، مشائخ عظام کیفیات نبوی کے محافظ ہیں۔ اگر ورع، توکل، محبت الہی اس کو دیکھنا ہو کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کیسی تھی، تو ان مشائخ کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کی کیسی محبت ہوتی ہے، اور یہی سلسلہ پھر آگے چلتا رہا۔ چنانچہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے اپنے زمانے میں کتنی قربانیاں دی اور بالآخر امت کے دین کو، قوم کے دین کو محفوظ کر لیا۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آج یہ دین ہمارے پاس ایسے نہ ہوتا۔ بوسنیا والوں کو دیکھا، وہ بھی تو مسلمان تھے لیکن وہاں کے لوگوں کو کلمہ بھی نہیں آتا، کیوں؟ علماء وہاں کے فساد کے سامنے ٹھہر نہ سکے، وہ پل نہ باندھ سکے، بند نہ باندھ سکے، جب علماء نہ کچھ رہ سکے، لہذا وہ فرنگی تہذیب ان کی زندگیوں میں آئی۔ آج وہاں کلمہ پڑھنے والا، اور ایسے ممالک دیکھیے جہاں پر آپ کو لوگوں کی زندگی میں
کلمہ تک کی تعلیم نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا کہ وہاں کے علماء ٹھہر نہ سکے. الحمدللہ یہ ہمارے پاک و ہند، یہ بنگلہ دیش کے علاقوں کے جو علماء تھے، انہوں نے ہر فتنے کے سامنے بنیاد بند باندھا، اس کی حفاظت کی، اور الحمدللہ آج دین ہمارے پاس محفوظ شکل میں موجود ہے. ان کو سزائیں ملی، یہ نہیں تھا کہ ان کو کچھ جو ہے قربانیاں نہیں دینی پڑی. یہ تو ان کے حالات زندگی پڑھ کر دیکھیے نا. علماء ہند کے شاندار ماضی ذرا کتاب پڑھ کے دیکھیے کہ ان کو کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑی، اور ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کی. چنانچہ حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ مالٹا میں ان کو قید و بند کی ثبوتوں میں رکھا گیا. سب ثبوتیں برداشت کی مگر اپنی بات کے اوپر جمے رہے، اپنی بات کے اوپر جمے رہے. 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی اور اس وقت جو ہے کفار نے فتح پا لی، تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس کا حل کیا کرنا چاہیے. ان کو تجزیہ نگاروں نے بتایا، ایک تو قرآن ان سے چھین لو، دوسرا ان کو جو ہے ان کے جو علماء ہیں ان کو چن چن کر ختم کر دو، اور تیسرا ان کے اندر فرقے پیدا کر دو. چنانچہ انہوں نے تینوں کام کر دیے. سب سے پہلا کام کہ لاکھوں قرآن مجید انہوں نے مسلمانوں سے لے کر دریافت کر دیے. 14,000 علماء کو مختلف شہروں بستیوں سے چن چن کر انہوں نے سولی کے اوپر لٹکا دیا. 14,000 علماء کو. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے دہلی سے لے کے پشاور تک جو جی ٹی روڈ بنی ہوئی ہے، اس کے دونوں سائڈ پہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو. بادشاہی مسجد لاہور کے دروازے کے اوپر پھندے لٹکائے گئے اور 3 شفٹیں بنائی گئی. ایک عالم کو لٹکایا جاتا، جب اس کی لاش تڑپتی رہتی لوگ دیکھتے رہتے، جب ٹھنڈی ہو جاتی تب دوسرے کو چڑھایا جاتا. اور یہ کس لیے تھا کہ لوگ اتنا ڈر جائے کہ وہ اپنے بچوں کو علم سکھانے کا نام بھی نہ لے، سوچے بھی نہ، علم سے علماء سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ کام کیا. چنانچہ ایک عالم اپنی تاریخ میں خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں جب گرفتار کیا تو ہمیں امرتسر سے لاہور بھیجنا تھا. امرتسر سے لاہور بھیجنے کے لیے انہوں نے ہمیں بیڑیاں پہنا دی اور وہاں بھیج دیا. جب وہاں کے انگریز حاکم نے دیکھا، اس نے کہا یہ باغی، اور یہ صرف زنجیروں میں. اس نے ایک سلاخ دی، گز جس کو کہتے ہیں کہ اس سے انسان کبڑا ہو کے چلتا ہے، سیدھا چل بھی نہیں سکتا، وہ بھی پہنا دیا. اور ہمیں صبح شام چکی بھی پیسنی پڑتی اور ہمیں کھانا بھی نہ ملتا. اور عجیب بات کہ جہاں رہتے وہاں سب لوگوں کے لیے ایک ہی باتھ روم اور پردہ کوئی نہیں تھا. تو انسلٹ بھی کی تاکہ یہ ہم سے معافی مانگ لے. کافی دنوں کے بعد اس کو آرڈر ملا کہ ان کو ملتان بھیج دو. مولانا محمد جعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں ملتان بھیجنے کا حکم ہوا تو ہمارے لیے ایک پنجرا بنوایا گیا اور اس پنجرے کے اندر سلاخیں اندر کی طرف لگائی گئی اور ہمیں اس کے اندر بٹھایا گیا. ہر عالم کو پنجرے کے اندر بند کیا اور یہ پنجرے ٹرین میں اٹھا کر رکھ لیے گئے. اب ٹرین اچانک چلتی ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا، اور جب ٹرین چلتی تو ہم جھٹکا کھاتے، کبھی ادھر کیلیں چبھتی کبھی ادھر کیلیں چبھتی اور ہمارے جسم سے خون کے قطرے نکل رہے ہوتے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا. ہم کبھی رات کو سو جاتے اور جھٹکے سے ٹرین چلتی تو ہمارے چہروں پہ وہ کیلیں گھس جاتی. اور وہ کہنے لگے کہ لاہور سے ملتان کا سفر 3 مہینے میں طے ہوا. بعض اسٹیشنوں پر کھڑا کر دیا جاتا، ایک ہفتہ ٹرین کھڑی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہم اندر گرمی میں، پسینہ بھی ہے، گندگی بھی وہی، اور ہم جو ہے اس حالت میں خون بھی ہے. اور جب پرانے زخموں میں پھر کیلیں چبھتی تو اور زخم تیز ہوتے. کہنے لگے اتنی مصیبت کے بعد دل آ کر ہم ملتان پہنچے تو ملتان والے نے دیکھا، اسے ہم پر رحم آیا. وہ کہنے لگا کیا ضرورت ہے ان کو ایسی تکلیف دینے کی، کل ان کو سب کو پھانسی لٹکا دو. تو جب ہم نے پھانسی کا سنا تو ہم خوش ہو گئے کہ اب ہمارا کام بن گیا. ہم خوش ہو گئے. کہنے لگے اگلے دن پھانسی دینے کے لیے آیا، اس نے علماء کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو وہ کہنے لگا مولوی ہو تمہارے چہرے پہ آج تازگی نظر آتی ہے، بات کیا؟ تو ایک نے کہہ دیا کہ آپ پھانسی لٹکائیں گے ہمیں مقصود مل جائے گا، ہم شہادت کا درجہ پا جائیں گے. تو وہ حیران ہوا اور کہنے لگا اچھا میں ذرا مشورہ کر لوں. اس نے پھر بڑے عالم کو حاکم کو فون کیا. اس نے کہا کہ اگر یہ موت کو پسند کرتے ہیں تو ان کو پھانسی بھی نہیں دینی، ان کو پھانسی بھی نہیں دینی. چنانچہ ان کو کالا پانی بھیج دو. تاریخ کالا پانی میں یہ واقعہ لکھا ہے، ان کو کالا پانی بھیج دو. یہاں پر مولانا نے ایک عجیب شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا،
کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ وہ کہنے لگے خیر ہمیں پھر بند کر دیا۔ اگلے دن آرڈر آیا کہ چلو تم کالا پانی کی طرف، تو ہم نکلے۔ کہنے لگے وہ دن ہمارے اوپر سب سے زیادہ سخت تھا۔ وجہ کیا بنی کہ جب ہم باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ انگریز نے ہر عالم کے بیوی بچوں کو بلایا ہوا تھا اور ان کو یہ بات سکھائی ہوئی تھی کہ تم انہیں قائل کر لو کہ یہ ہم سے معافی مانگ لیں، ہم ابھی ان کو تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ کہنے لگے ہم نے باہر نکل کے دیکھا بیوی کھڑی ہے، بیٹا کھڑا ہے، بیٹی کھڑی ہے، اور سب جو ہے ہمیں انہوں نے زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھا۔ کہنے لگے میرا چھوٹا سا بیٹا تھا وہ میری ران سے لپٹ گیا۔ کہنے لگا ابو آپ کو زنجیروں میں کیوں باندھا ہے کسی نے؟ ایسے تو نہیں کسی کو باندھا کرتے۔ ابو آپ ہمارے ساتھ گھر کیوں نہیں چلتے؟ ہمیں اس بندے نے کہا ہے آپ اگر کوئی لفظ کہہ دیں گے تو یہ ہمارے ساتھ آپ کو بھیج دیں گے۔ ابا جی کہہ دیجئے۔ اور الفاظ کیا تھے کہ انگریز کے سامنے یہ کہو کہ ہم تمہارے غدار نہیں ہیں، یہ الفاظ تھے۔ اب وہ حضرات کہتے تھے کہ نہیں ہم یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے، لہذا اب وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے سب سے مشکل وقت تھا، ایک طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، دوسری طرف بچے کھڑے ہیں۔ بالآخر نتیجہ کیا نکلا کہ بیوی بچوں کو روتا چھوڑا اور ہم نے اپنی بیوی کو کہا اللہ کی بندی تو نے اتنا عرصہ صبر کیا، کچھ اور بھی صبر کر لے، اگر زندگی میں نجات ہو گئی اللہ دنیا میں ملاقات کروائیں گے، ورنہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ یہ معمولی بات نہیں ہوتی کہ انسان اپنے بچوں کو اس طرح دیکھے اور پھر دین کے لیے قربانیاں دے۔ یہ اللہ رب العزت نے علماء کو اکرام دیا، انہوں نے دین کی حفاظت اس طرح کر کے دکھا دی۔ تو جیسے ہر دور ہر زمانے میں علماء نے حفاظت کی، الحمدللہ آج کے دور میں بھی دین کی حفاظت علماء ہی کریں گے۔ یہ بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا یہ دین کے محافظ بن گئے۔ اب ان بچوں کو اگر آپ ساتھ علم بھی پڑھا لے، جیسے 2 سال گزر گئے، یہ 5-7 سال کی بات ہے، یہ بھی گزر جائیں گے، اس کے بعد آپ ان کو بے شک کسی اور طرف ڈال دیجئے۔ اور پاکستان میں جب امتحان دلواتے ہیں تو وہاں پر تو ایک آسانی اور بھی ہے کہ وفاق المدارس کی جو سند ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ انگلش کا امتحان دے دے تو باقاعدہ ایم اے کی سند اس کو جاری کر دی جاتی ہے، اس کے برابر اسٹیٹس ملتا ہے۔ تو اگر ایم اے کا اسٹیٹس ملا تو یہاں آ کر ایم بی اے مزید بھی کر سکتے ہیں، تو عالم بھی بن جائیں گے اور ساتھ دنیا کی تعلیم بھی مل جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھیے ہمارے لیے کیسی آسانیاں فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم سنجیدگی کے ساتھ سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو فقط دنیا کا علم دینے کی بجائے ساتھ دین کا علم بھی پڑھائیں۔ جو جد وقتی پڑھا سکتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے وہ تھوڑے وقت کے لیے چلو پڑھا دیں، جو فارغ کر کے عالم بنا سکتے ہیں یہ قسمت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وقت عطا کرے کہ دین کا علم حاصل کرنے والے وہ بچے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اکابرین سے دین کا یہ کام لیا اور انہوں نے جو ہے دین کی حفاظت کر کے دکھا دی۔ جیسے حضرت نے رات پڑھا تھا اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، ان حضرات کے ہم روحانی فرزند ہیں۔ الحمدللہ ہم ایک علمی میراث رکھتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم ایک علمی میراث رکھتے ہیں، کٹی پتنگ نہیں ہے کہ ہمیں اپنا پتہ ہی نہ ہو کہ کدھر سے آئے، ہماری ایک علمی میراث ہے۔ اور یہ بات ہم رات کے اندھیرے میں نہیں، ہم دن کی روشنی میں بیٹھے کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا علمی تسلسل ان علماء کرام کے واسطہ سے، مشائخ اسلام کے واسطہ سے نبی علیہ السلام تک باقاعدہ پہنچتا ہے۔ یہ باقاعدہ اس علم کا ایک یہ پکا ہے، یہ ایسی ٹھوس چیز نہیں ہے کہ اردو میں ترجمہ پڑھ کے پھر بیٹھ گئے اچھا جی آپ کی رائے کیا ہے، یہ درس قرآن ہو رہا ہے۔ کئی جگہوں پہ ہم نے درس قرآن سنا، ایک صاحب جرمنی میں مجھے ایک جگہ لے گئے، پہلا ہی دن تھا درس قرآن کا، ایک صاحب آ کر بیٹھ کے 3 سوٹ میں انہوں نے قرآن پاک جو ہے پڑھا اور اس کو ظاہری آیات بھی ٹھیک نہیں پڑھی، ایسا لگتا تھا کہ ان کو قرآن پاک پڑھنا ہی کسی نے نہیں سکھایا، اردو کے زور پہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ چند انہوں نے 4-5 بڑی بڑی غلطیاں کی جس سے ترجمہ بدلتا تھا۔ اب یہ وہ ترجمہ پڑھ کے یہ آج درس قرآن ہمارے برادر نے دینا تھا، انہوں نے اس کو بند کر دیا، کہنے لگے میری رائے میں اس کا یہ بھی ایک مفہوم ہو سکتا ہے، ایک اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، ایک یہ بھی معنی۔ اب اس کے بعد سب سے باری باری پوچھا گیا اچھا جی آپ بتائیے کیا کہتے ہیں، اندازہ کیجئے کلام اللہ کا اور معنی یہ بتا رہے ہیں۔ بھئی آپ کوئی بات کریں اور اس کا میں مفہوم لے لوں تو آپ مجھ سے خفا نہیں ہوں گے کہ میری بات کا غلط مفہوم کیوں لیا؟ تو ہم اگر قرآن کا غلط مفہوم لیں گے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے، لیکن یہ درس قرآن کی ترتیب بنی ہوئی ہے، اردو پڑھنے والے بیٹھ کے اچھا جی آپ کی رائے کیا ہے،
چنانچہ اس میں عورتیں بھی تھی، ایک عورت پی ایچ ڈی تھی جناب، اس نے کہا یہ بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، اور میرے زمانے میں، میرے خیال میں آج کے دور میں اس کی یہ امپلیمنٹیشن بھی ہے۔ اب وہ قرآن کی آیتوں کو اپنے حساب سے امپلیمنٹ کرتی بیٹھی، دین کا علم نہیں اور یہ قرآن کے درس ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کیا ہم سے نہیں پوچھیں گے پروردگار عالم کہ آپ نے خود بھی نہ علم پڑھا اور بچوں کو بھی نہ پڑھایا، بلکہ نبی علیہ السلام گواہی دیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس دین کو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو بھی کریں۔ میں سلام کرتا ہوں ان علماء کی عظمت کو، میں سلام کرتا ہوں ان کی استقامت کو جنہوں نے زندگیاں قربان کر دی اور دین کی حفاظت نسل در نسل کر کے اس دین کو ہم تک پہنچا دیا۔ اب اللہ رب العزت اس دین کی حفاظت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما لے، ہمیں بھی دین کے محافظین میں اللہ رب العزت شامل فرما لے، ہمیں استقامت نصیب فرما دے۔ یہ استقامت اللہ کو بڑی پسند ہے، اس میں چھوٹی موٹی کوئی پریشانی آئے گی تو کون سی بات ہے؟ جن کے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ان کو بھی تو ویکینڈ پہ بچوں کو لانا پڑا، لے جانا پڑا، ٹریول کرنا پڑا، قربانی دینی پڑی، اپنے پروگرام منسوخ کرنے پڑے، مگر ایک اعزاز تو ملا کہ بچے کے سینے میں قرآن اتر آیا۔ اگر ہمیں بھی کوئی ایسی تکلیف اٹھانی پڑے تو ان تکلیفوں کو تو خوشی سے اٹھائیں اور اپنے بچوں کو اس طرح متوجہ کریں کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ یاد رکھنا کہ بوڑھے وہ کام نہیں کر سکتے جو کام اللہ تعالیٰ جوانوں سے لیا کرتے ہیں۔ ہر انقلابی جماعت کا ہراول دستہ وہ ہمیشہ علماء رہے ہیں، ہمیشہ علماء رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ذرا غور کیجیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے، انا سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا، ابراہیم نام ہے اور وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تو وہ نوجوان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نوجوان تھے، امین تھے، کئی بندے جو چٹان نہیں اٹھا سکتے تھے اٹھا کے ایک طرف رکھ دی تھی، این جوانی کے عالم میں فرعون کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اصحاب کہف جو چلے، سب کے نوجوان تھے، قرآن پاک سے گواہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ فتیۃ نوجوانوں کے بارے میں ہے، تو وہ بھی نوجوان تھے۔ تو پچھلی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ نوجوانوں سے اللہ نے انفرادی کام لیے، اور اس امت کی تاریخ بھی جوانوں سے ہی چلی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اظہار فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال جوانی کی عمر ہے، ابو بکر صدیق 38 سال جوانی کی عمر ہے، عمر بن الخطاب کی عمر تھی 27 سال جوانی کی عمر ہے، بلال نوجوان ہے، سبحان اللہ۔ اس وقت جو ہے آپ دیکھیے سیدنا حمزہ جوانوں کی عمر نوجوانی کی ہے، تو یہ نوجوانوں ہی کی ایک جماعت تھی جس کو اللہ نے اٹھایا اور بالآخر پوری دنیا کے اندر انہوں نے انقلاب پیدا کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ الحمدللہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، اندلس کے سمندر میں گھوڑے کا پاؤں ڈالا اور کہا کہ اللہ اگر پتا ہوتا کہ اس سے آگے بھی تیری دنیا ہے، زمین ہے، تو میں تیرا دین پہنچانے کے لیے وہاں پہ چلا جاتا۔ یہ نوجوانوں کی دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسی قربانیاں قبول فرمائی۔ آئیے بیبل کی بندرگاہ سے پوچھئے کہ محمد بن قاسم کی جوانی کیسی تھی؟ 17 سال کے اٹھتے جوان، آج تو 17 سال کا بچہ گھر نہیں چلا سکتا، وہ 17 سال کا بچہ فوج کا جرنیل بن کر آیا، اور سندھ سے لے کے ملتان تک کے سارے علاقے کے لوگوں نے اس کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا۔ تو بیبل کی بندرگاہ سے پوچھئے کہ محمد بن قاسم کی جوانی کیسے تھی۔ آئیے جبرالٹر کی چٹانوں سے ذرا پوچھ لیجئے کہ طارق ابن زیاد کی جوانی کیسی تھی۔ آئیے ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے جنہوں نے جوانی میں دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کی۔ اس وقت میں جب لوگ اپنی بہنوں کو بیچا کرتے تھے، انہوں نے اپنی پیشانیاں اس وقت اللہ کے سامنے جھکائی جب لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، انہوں نے اس وقت امن کا پیغام دیا جب لوگ ظلم کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی نظر میں شہیدوں کا خون وہ مردوں کے لیے اثر ہوا کرتا تھا، ان کے لیے دشمنوں کے تیروں کے نشان، ان کے لیے عزت و کمال کی پہچان ہوا کرتے تھے، ان کے لیے موت سے ٹکرانا ایک ترانہ ہوا کرتا تھا، ما الہ الا اللہ ان کے بچوں کی لوریاں ہوا کرتا تھا، تلواروں کی کھنس ان کے لیے نغموں کی آواز ہوتی تھی، اور ماں کی گود ان کی تعلیم گاہ ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت آج ہماری امت کی ماؤں کو بھی اپنی گودوں کو تعلیم گاہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
لیکن جب ماں کو یہ علم نہیں ہوگا تو وہ بچے کو کیا پڑھائے گی؟ پہلے تو ماں ہی پڑھے نا. تو اس لیے بچوں کو دین پڑھائیے تاکہ وہ علم پڑھ کے اپنے اسلاف سے سچی نسبت پا سکیں. یاد رکھیے یہ اسلاف کے ساتھ سچی نسبت آج ہمیں حاصل نہیں. حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم و عمل حاصل کرنا پڑے گا، ورنہ ہم نام کے مسلمان ہیں. اگر ہماری زندگیوں کو دیکھیں تو ہمارے اسلاف اور ہماری زندگیوں میں کتنا فرق ہے. ہم نام کے مسلمان ہیں، ارے وہ اللہ کے فدائی تھے، اور ہم آج دنیا کے فدائی ہیں. وہ نفس شکن تھے، آج ہم نفس پرست ہیں. وہ مجاہد تھے اور آج ہم مجاور بنے پھرتے ہیں. وہ عزتوں کے محافظ تھے، ہم لٹیرے بنے پھرتے ہیں. وہ آپس میں مہربان تھے، ہم آپس میں غضبناک بنے پھرتے ہیں. وہ سراپا کردار تھے، آج ہم سراپا گفتار بنے پھرتے ہیں. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. سبحان اللہ. چنانچہ فرعون کی مشاطہ، یعنی اس کے محل میں ایک عورت تھی جو اس کی بیٹیوں اور بیوی کے لیے ہیئر ڈریسر کا کام کرتی تھی. مشاطہ کہتے ہیں، کنگھی کرتی تھی، بال سنوارتی تھی، بال گونتی تھی. چنانچہ وہ ایک دفعہ بیٹھی اس کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اس کی کنگھی نیچے گر گئی. اب نیچے جب گری تو اٹھاتے ہوئے اس نے اللہ کا نام لے لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیا. تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی، رے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتی ہے، ایمان لائی ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں ایمان لائی ہوں. کیونکہ جب بات ہی کھل گئی تھی تو اب چھپایا جا نہیں سکتا تھا. لڑکی کو پتا چلا، وہ بھاگی گئی. ابو یہ دیکھو ہمارے مال میں رہنے والی اور ہمارا کھانے والی یہ کہتی ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں. فرعون کو بڑا غصہ آیا. اس نے بلا کے کہا کہ ابھی تم اس سے باز آ جاؤ. وہ کہنے لگی، نہیں اب تو میں ایمان لا چکی ہوں، اب میں واپس نہیں ہٹ سکتی. فرعون کہنے لگا، اچھا تیرا میں ابھی اشر کرتا ہوں. چنانچہ فرعون اسی وقت دربار میں آیا اور اس سے دربار لگایا اور دربار لگا کر اعلان کیا، اے عورت ابھی تو پیچھے ہٹ جا، تجھے معافی دے دیں گے، ورنہ تیری وہ گت بنائیں گے کہ تو عبرت بن جائے گی دوسروں کے لیے. اس نے کہا، فقد مان تقاط، اب تو جو تو کر سکتا ہے وہ تو کر لے، میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی. چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے، ہاتھ پاؤں پھیلا دیے جائیں اور ہاتھوں کے اندر میخ زمین کے اندر گاڑ دی جائے. چنانچہ 4 لوہے کی میخیں ہاتھوں کے اوپر سے زمین میں گاڑ دی گئی. اب وہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتی ہے نہ پاؤں ہلا سکتی ہے. اب اس نے کہا کہ بتا مانتی ہے یا نہیں، ورنہ تجھے اور سزا دیں گے. اس نے کہا، میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی. فرعون کو پتا تھا کہ اس کی دودھ پیتی بیٹی ہے. چنانچہ اس نے کہا، اچھا اس کی بیٹی کو لاؤ اور اس کے سینے پہ لٹاؤ. چنانچہ بیٹی کو لایا گیا، دودھ پیتی بیٹی کو سینے پر لٹا دیا گیا. اب وہ دودھ پیتی بچی نے ماں کے پستان سے دودھ پینا شروع کر دیا. اس وقت اس کو کہا گیا، اب بھی توبہ کر لے، اگر نہیں کرے گی تو ہم تیری بیٹی کو تیرے سینے پر لٹا کر ذبح کریں گے. وہ کہنے لگی، میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی. چنانچہ وہ عورت لیٹی ہوئی ہے اور اس کی بیٹی کی گردن پر تلوار چلائی جاتی ہے. بیٹی کے گلے سے خون نکلتا ہے، ماں کے سینے پہ پڑتا ہے. عورت بھی اندازہ کر سکتی ہے کہ جس کی معصوم بچی کی لاش اس کے سینے پہ تڑپ رہی ہو، اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے. تو اس وقت جو ہے اس نے کہا، میں پیچھے ہرگز نہیں ہٹ سکتی، حتیٰ کہ بچی تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی. فرعون نے اس کو اٹھا لیا، کہنے لگا اب مان لے. کہنے لگی نہیں مانتی. اس نے کہا، اچھا اس کا لباس ہٹا دو. لباس ہٹا دیا گیا. فرعون نے اپنے مجرموں کو سزا دینے کے لیے بچھوؤں کو پالا ہوا تھا جو بڑے زہریلے تھے. کہا گیا کہ بچھو لا کر اس کے جسم پر ڈال دیے جائیں. چنانچہ پورے جسم پر بچھو ڈال دیے گئے. بچھو کاٹ رہے تھے، ہاتھ اور پاؤں زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہل نہیں سکتی، مگر بچھوؤں کے زہر اور تکلیف کی وجہ سے جسم تڑپ رہا ہے. اتنی تکلیف کے عالم میں ہے، اور اسی تکلیف کے عالم میں بالآخر اس نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا. جب وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی، مر گئی، فرعون کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. واپس اپنے گھر آیا، بیوی کو آ کر کہا کہ دیکھ میں نے اس کا یہ حشر کیا تاکہ آئندہ کوئی ایسا نام ہی نہ لے سکے کہ وہ مجھے رب نہیں مانتا. تو بیوی بھی تو کلمہ گو تھی. وہ کہنے لگی کہ تو نے برا کیا، تیرا ناس ہو، ایک معصوم بچے کی جان لی اور ایک عورت کی جان لی. فرعون کہنے لگا، ارے
تو بھی مجھے نہیں مانتی؟ وہ کہنے لگی ہاں میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکی ہوں۔ فرعون کہنے لگا بات سن، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے اللہ نے حسن و جمال ایسا دیا، لاکھوں میں تیرے جیسی نازک بدن عورت کوئی اور نہیں، اور میں نے تجھے بیوی بنایا ہے، اس محل کی اندر تو جو ہے تیرا حکم چلتا ہے، سینکڑوں ہزاروں جو ہے باندیاں تیری بات سننے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں، میں تجھے نکال دوں گا اگر تو میری بات نہیں مانے گی۔ وہ کہنے لگی اب جو مرضی کر، میرے دل میں ایمان پیوست ہو چکا، اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون پھر واپس آیا، اس نے کہا دوبارہ دربار لگایا جائے، اور کہنے لگا میں آج آپ کے سامنے ایک بری خبر یہ سنا رہا ہوں کہ میری بیوی بھی دل میں نفاق رکھتی ہے اور وہ بھی مجھے نہیں مانتی، آج دیکھیے اس کا بھی میں حشر کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی ملکہ کو بلوایا جس کو لوگ کبھی دیکھتے نہیں تھے، عزت کی وجہ سے آج اس کو بے آبرو کرنے کے لیے دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرعون نے لا کر کھڑا کیا وہ جو کبھی ملکہ تھی، جس کے زبان کے لفظ پر، آنکھ کے اشارے پر لوگ بھاگتے تھے تعمیل کرنے کے لیے، آج مجرمہ بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے کہا بات مان لے، کہنے لگی نہیں میں نے جو کہہ دیا وہ میری پکی بات ہے۔ اس نے کہا تمہیں اس محل سے میں نکال دوں گا، اپنی بیوی ہونے سے میں تجھے جو ہے وہ ہٹا دوں گا، آج کے بعد تعلق ختم ہوگا۔ اس نے کہا جو مرضی کیجئے، مجھے خاتون اول بننے کی کوئی ضرورت نہیں، اب اللہ نے میرے دل میں ایمان ڈال دیا، لہذا میں تو ایمان کے اوپر پکی ہوں۔ اس نے کہا اچھا اب سوچ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس نے کہا تجھے عزتوں کے ساتھ رکھا، اب میں تجھے لوگوں میں ذلیل کروں گا۔ چنانچہ کہنے لگا کہ جو ہے آسیہ میں ابھی تیرے جسم سے کپڑے ہٹواؤں گا اور لوگوں کے سامنے شرمندہ کروں گا۔ مرد کو کہہ دیا جائے کہ تجھے لوگوں کے سامنے ہم بے لباس کر دیں گے، مرد کا دل کرتا ہے زمین پھٹ جاتی میں اندر چلا جاتا، اتنی شرم آتی ہے کہ جائے کہ عورت زاد ہو جس کے اندر اللہ نے حیا فطرتاً رکھی ہوتی ہے، غیر مردوں کے سامنے اس کو بے لباس کر دیا گیا۔ بالآخر اسے کہا گیا کہ اب بھی مان لے، اس نے کہا نہیں مانتی، اس کو بھی سترہ لٹا کر ہاتھ اور پاؤں کے اندر کیل گاڑ دیے گئے۔ فرعون نے کہا کہ میں تجھے دوسری طرح کا عذاب دوں گا، اور اسے لٹاتے ہوئے کہا اس کو اس طرح سے لٹاؤ اس کا چہرہ میرے محل کی طرف رہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ کس نعمت سے محروم ہو رہی ہے، کون سی نعمتیں اس سے چھینی جا رہی ہیں۔ چنانچہ بی بی آسیہ کو لٹایا گیا، آنکھوں کے سامنے محل ہے اور یہ لیٹی ہوئی ہے اور اب اس کو سزا ملنی ہے۔ فرعون نے کہا اس کی سزا تو یہ ہے جو میں نے کبھی کسی اور کو نہ دی ہو۔ اس نے کہا بندوں کو بلاؤ جو آ کر اس کے جسم سے اس کی کھال کو زندہ حالت میں اتار دیں۔ چنانچہ کچھ لوگ آئے، وہ ایکسپرٹ تھے اس کے، چنانچہ انہوں نے زندہ حالت میں اس کے پاؤں کی طرف سے اس کے جسم کے اوپر سے کھال اتارنی شروع کر دی، سکن نوچی جا رہی ہے اور وہ زندہ حالت میں ہے۔ تکلیف کتنی ہو رہی ہوگی یہ تو وہی جانتا ہے جس کے ساتھ گزر رہی ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے جسم کی کھال اتار دی اور ابھی تک اس کے اندر زندگی تھی، سانس باقی تھے۔ فرعون کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، کہنے لگا تم مرچیں لاؤ اور اس کے جسم کے اوپر مرچیں ڈال دو۔ چنانچہ مرچیں منگوائی گئی اور اس کے پورے زخمی جسم کے اوپر مرچیں ڈالی گئی، مچھلی کی طرف تڑپ رہی ہے۔ اس تڑپنے کی حالت میں اس اللہ کی بندی نے اللہ سے ایک دعا مانگی۔ دعا کیا تھی؟ کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ فرعون نے محل سے نکال دیا، میں عورت ذات ہوں، گھر کی رہنے والی ہوں، اللہ میں اس دشمن سے کچھ نہیں مانگتی، اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، قرآن کی آیت ہے، یہ دعا مانگتی ہے اللہ جنت میں مجھے گھر عطا کر دیجئے گا، ونجنی من فرعون وعملہ، فرعون اور اس عملوں سے نجات دے دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، چنانچہ اسی طرح اس نے جان دے دی۔ اب سنیے اللہ رب العزت سے مکان تو اس نے مانگا تھا، اللہ نے کچھ اور بھی عطا فرما دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے معراج پر، راستے میں ایک جگہ سے خوشبو آئی، آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ عرض کیا یہ فرعون کی مشاطہ تھی، اس کو جہاں دفنایا گیا اس پوری وادی سے خوشبو اٹھ رہی ہے جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، مشاطہ کو کیا اجر مل رہا، اللہ کے محبوب کو خوشبوئیں آ رہی ہیں اس جگہ سے جہاں دفن کر دیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تم جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام دینا، ہے
حیران ہو گئی، اے اللہ کے نبی میں آپ کی پہلی بیوی ہوں دنیا میں، اور کون سی بیویاں ہیں جو جنت میں ہیں؟ فرمایا خدیجہ، اللہ نے آسیہ اور مریم کو جنت میں میری بیویاں بنا دیا، تم جا کر سلام کرنا۔ قدردانی دیکھیے پروردگار کی، بیوی آسیہ نے اللہ سے مکان مانگا تھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں مکان دینا، اللہ نے گھر تو دینا ہی تھا، گھر والا بھی عطا فرما دیا، اور گھر والا بھی کیا شان والا، اس کو اپنے محبوب کی بیوی جنت میں بنا دیا۔ پروردگار تو اتنا قدردان ہے، اس لیے ہم اگر دین کا علم حاصل کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے اور اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے تو پروردگار عالم قیامت کے دن ہمارا بھی احسان